کسی کو الگ برداشت نہیں کرتے. لیکن سب سے بڑا دنیا کا ظالم ہی فرعون کہتا ہے نا ربکم الاعلی, ٹھیک ہے, اور بار بار کہتا ہے, بار بار موسیٰ علیہ السلام کو بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں فقولوا لہ قولا لینا, آپ اس سے بڑے نرمی سے بات کیجیے گا. یار فرعون ہے دیکھو ذرا تو, لیکن لین کیوں؟ کیونکہ لعلہ یتزکیٰ ویخشی, شاید بات سمجھ جائے یا شاید اللہ سے ڈرنے والا بن جائے. تو جب فرعون کے پاس موسیٰ جا رہے ہیں اور انہیں پیار سے بات کرنی ہے تو آپ کے بیٹے فرعون سے تو برے تو نہیں ہے نا, انہوں نے تو نہیں شرک کیا نا. جیسے آپ نے بتایا کہ وہ ایک سسٹر کو ہراسمنٹ ہوئی یونیورسٹی میں, تو ان کے فادر نے بڑا ان کو مطلب سخت بیان دیا, اور جو وہ بالکل ایک کیس تھا کہ اسسٹنٹ کے لوگ کہتے ہیں صرف مدرسوں میں ہراسمنٹ ہوتی ہے, جتنی ہراسمنٹ انسٹیٹیوٹس میں ہوتی ہے نا ہمیں پتہ ہے, ٹھیک ہے, کیسز ہمارے پاس آتے ہیں. بالکل. تو سسٹر پروفیسر تھا وہ, یار وہ کنسنٹ کے ساتھ ہوتی ہے نا, وہ ڈیبیٹیبل ہے دیکھ بغیر کنسنٹ سے, لیکن وہ کنسنٹ بھی نہیں تھا نا. اچھا, ان کو ہراسمنٹ کی پروفیسر نے, اور کیا ہوا کہ کچھ عرصہ کرتا رہا اور بلیک میل کرتا رہا کہ تم نے بتایا تو میں تمہیں نکال دوں گا یونیورسٹی سے, فیل کر دوں گا, ایف دے دوں گا, یہ وہ. آخر کار انہوں نے ہمت پکڑی, اللہ سے دعا کی, انہوں نے والد صاحب سے بات کی. والد صاحب سے بات کی تو والد صاحب نے کہا, حالانکہ شی واز اے ماڈسٹ سسٹر, ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ انہوں نے کہا یہ تمہاری اپنی حرکت نہیں ہے نا جس کی وجہ سے تم یہ کر رہی ہو, اپنے ڈریس کے بارے میں کچھ کہا. تو وہ نا اتنا زیادہ کہ میرا باپ میرا سہارا نہیں رہا, تو اٹ بروک کمپلیٹلی. اور انہوں نے کیا کیا, وہ پھر گھر سے نکل گئی. اچھا, اور اللہ پہ یعنی والعیاذ باللہ ایمان چھوڑ دیا, ٹھیک ہے, اور دین کو چھوڑ دیا, اور پھر ڈفرینٹ جگہوں پہ چلی گئیں, اور واپس آتی تھی گھر کبھی کبھی, لیکن چھوڑ دیا. اور وہ ایک شک عجیب سا نا, کیوں؟ کیونکہ پیرنٹس نے اچھا ٹریٹمنٹ نہیں کیا. پیرنٹس کہتے بیٹا میری جان میرے پاس ہے, تو یہ میں کوئی نہیں ہے نا تیرے, میں پروٹیکٹ کروں, میں تو سنبھالتا ہوں, میں ایسی کی طرح. اس سے تو وہ دھوکے میں اچھی تھی نا. صحیح بات ہے. تو یہ چیز نا لوگوں کو بالکل دین سے دور کر دیتی ہے. آپ چاہتے تھے کہ آپ کو اس کی اصلاح کر دیں, آپ نے اس کو دین سے ہی متنفر کر دیا. اچھا, ایک پیرنٹنگ مسٹیک اور, کیونکہ اٹ کمز ٹو دا پیرنٹنگ ایز ویل. مینٹل ہیلتھ ایشوز جو ہے نا, اس کی روٹ کاز پیرنٹنگ بھی ہے, اس کی روٹ کاز ہمارے معاشرے کا ریگریسو ہونا بھی ہے, اس کی روٹ کاز جو ہے وہ ہمارا لائف اسٹائل بھی ہے. لیکن مووی اور ڈرامے بھی, یس ڈیفینیٹلی. پیرنٹنگ میں ایک اور مسٹیک یہ ہے کہ جب آپ اپنے بچے کو اتنا چڑھا دیں آسمان پہ, اتنی تعریفیں کر دیں, اتنی تعریفیں کر دیں کہ جب اس کو کرٹیسزم آئے تو ڈپریشن میں چلا جائے کہ یہ کیا, ان لاز کا بھی کرٹیسائز کر دیں, وہ بھی ماں باپ ہیں, تو اتنی ڈپریشن میں چلے جانا کہ یہ کیا ہو گیا, مطلب میں تو یہ ہوں, میں تو وہ ہوں. تو یہ ماں باپ کو پیرنٹنگ کی بڑی مسٹیک ہے. اصل میں ریسرچ کہتی ہے نا کہ جو شخص جس پہ 14 سال تک اس نے زیادہ نو نہیں سنے نا ماں باپ سے, ہی از این ایموشنلی ویک کڈ. ریسرچ ہے پراپر کہ جس بچے نے 14 سال تک زیادہ نو اور ریجیکشنز اور ریفیوزلز ماں باپ سے نہیں سنے نا, یعنی بابا میں لے لوں, نہیں بیٹا آج تو آپ نے لینے نہیں ہے, آپ کو میں نے پچھلے ویک ٹوائے دے دیا تھا, نو ٹوائے دس ویک یا نو ٹوائے دس منتھ, بابا جنک فوڈ نہیں. تو مختلف چیزوں میں بالکل لاڈ نہیں دینا ہم نے, ڈسپلن کرنا, لیکن لاڈ نہیں دینا ہم نے, اور کنورسیشن کرنے, کنونس کریں کہ بیٹا آئی لو یو, بالکل میں آپ کو پیار کرتا ہوں, لیکن یہ چیز نہیں ہے. تو وہ جو ریجیکشن ہم کہتے ہیں, میں نے تو اتنا پال پوس کے بڑا کیا, خیال رکھا کہ آج تک اسے نہ ہی نہیں کیا. اس کے زبان پہ جو فرمائش آتی تھی ہم نے اسے عطا کی ہے. پھر تو جب اس کی فرمائش آتی تھی نا, اور جب جاب کے لیے گیا اسے ریجیکشن ملی, اور جب ریفیوزلز ملی, معاشرے نے تھپڑ ماری معاشرے نے, تو پھر اس کو سمجھ نہیں کہ بھائی میرے سے کیا ہو گیا, حالانکہ مجھے تو ہر چیز عطا ہوئی جو میں نے چاہی. تو اپنے بچوں کے ساتھ وہ نہ کریں. اچھا, ہم نے یہ چیزیں تو ڈسکس کر لی کافی ڈیٹیل میں. میں چاہ رہا ہوں کہ کوئکلی نا وہ جاٹ ڈاؤن کر لیں ہم وہ سولوشنس کو, تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ یہ چیزیں ہیں جن میں اگر ہم انوالو کر لیں اپنے آپ کو تو ہم اچھے طریقے سے کوپ کر سکتے ہیں ان سچویشنز کے ساتھ. میرے نزدیک سولوشن میں سب سے پہلے ڈائٹ ہے. Look at your diet, طیب رزق کھائیں. It has been proven by research کہ بہت سی ڈائٹ ڈوپ کے سینٹرز کو ڈائلیٹ کرتی ہے, اور جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ بہت سی یہ مینٹل ہیلتھ ڈیزیزز جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں. اور دوسری چیز جو ہے وہ روٹین ہے. اگر آپ نائٹ آؤل بن چکے ہیں اور یو آر مسنگ آؤٹ آن سو مینی تھنگس, تو وہ سب آپ کے سب کانشیس میں ایز انریزالوڈ کنفلکٹ جا رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں زبردست ہوں, چیتا لگاؤں, میں سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن ایک ٹائم پہ وہ کہتے ہیں نا پول آف انکانشیسنس, وہ پھٹ جائے گا, ایکسپلوڈ کر جائے گا, اور پھر آپ سے ہینڈل نہیں ہوگا. اپنی روٹین کو دیکھیں, جس طرح اللہ نے آپ کو بنایا اس روٹین پہ, اس بایولوجیکل کلاک کے ساتھ سیٹ کریں. کوئکلی میں مطلب بتا رہا ہوں, میرے نزدیک ہیپینس کے کانسیپٹ کو ریوائز کریں, سکینت کو سمجھیں, سکینہ کیا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ میرے نزدیک ہیپینس سکینہ ہے.
جنگ بدر کا موقع اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے سکینت نازل کی. جنگ کے موقع پہ کون سی ہیپینس نازل ہوتی ہے کہ دشمن سامنے کھڑا ہوا ہے, لیکن وہ سکینت, سکون اور ایک ٹرانکویلٹی کی اسٹیٹ ہے کہ یار وہ نازل ہوتی ہے. اور چوتھی چیز مائنڈ فلنس, فوکسڈ نہیں ہے ہماری, مطلب کہ بے چینی بہت زیادہ ہے, ریجیکشن نہیں لے سکتے, خیالات بہت چل رہے ہیں مائنڈ میں, اوور تھنکنگ بہت زیادہ ہے, پینک ہوتے ہیں, ویک پرسنالٹی اس طرح ہے کہ اتنی نیگیٹو سیلف ٹاک کرتے ہیں. مطلب میں حیران ہوتا ہوں کہ یار اللہ نے کیا تمہیں بنایا اور کیسی باتیں کر رہے ہو اپنے بارے میں. تو یہ بہت ضروری کہ پازیٹیو سیلف ٹاک کرو, کانشیس رہو, فوکسڈ رہو, ادھر ادھر مت جو ہے وہ سوچو ادھر ادھر. یہ تو جنرل ہے, لیکن جو وہ ہے بایولوجیکل جو ریزنز ہیں جیسے جینیٹک میک اپ یا سے ڈپریشن آ گئی یا کلینکل حد تک چلی گئی ہے, اس کے پھر بہتر ظاہر ہے کہ دوائی وغیرہ ڈاکٹر سے. میں سمجھتا ہوں ورلڈ ویو جو ہے نا چینج کرنے کی بہت ضرورت ہے لوگوں کو. صحیح, اپنا ورلڈ ویو سیٹ کرنے کی ضرورت ہے, لائف کے فلسفے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. زبردست. اللہ تعالیٰ لائف کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لائف کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ وہ ٹیسٹ کرے کہ تم میں سے بہترین اعمال کون کرتا ہے. تو اگر ہم یہ سمجھ لیں گے کہ پرابلمس ہماری لائف میں نہیں آئیں گے تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا. پرابلمس تو ہم سب لوگوں کی لائف میں آنا ہی آنے. بات یہ کہ ہم نے کوپ کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو کوپ کرنے کا جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے. میں یہ سمجھتا ہوں تھرو نالج آف اللہ سبحانہ تعالیٰ, نالج آف دین اور تقدیر کا کانسیپٹ. بالکل, جب آپ کو پتا ہوتا ہے نا کہ آپ کے پیچھے اللہ تعالیٰ ہے, آپ جتنا مرضی بڑے گریف سے گزر جائیں ایونچولی آپ ہیل کر لیتے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کی مدد سے. اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرنا, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا, کہ آپ اگر اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ بنا دے گا راستہ, وہاں سے بنا دے گا جہاں دروازہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ بنانے والا ہے. اور جسٹ ٹو ایڈ سوری کہ ایک آیت یاد آ گئی سورہ ابراہیم کی ورس 23-24, الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. کلمہ طیبہ کی مثال ایک درخت کی سی ہے, طیب درخت جس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں, شاخیں آسمانوں کو چھو رہی ہیں, گیونگ اٹس فروٹ ایٹ آل ٹائم. تو مفسرین کہتے ہیں مومن کی مثال جس نے کلمہ کہ غم کے موسم آئیں گے تو درخت دیکھیں ایک درخت ہے بہت اسٹرانگ, طوفان آتا ہے, لائٹننگ آتی ہے, میکسیمم کیا ہوتا ہے اس کے پھل گر جاتے ہیں, ٹہنیاں ٹوٹ جاتی ہیں, پتے جھڑ جاتے ہیں, اپنی جگہ سے جگہ سے نہیں اکھڑتا. اینکر بڑا اسٹرانگ ہے, ہمارا جو اینکر ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائے نا تو جیسے مرضی حالات آ جائیں, ہاں پتے گر جائیں گے, شاخیں ٹوٹ جائیں گی, لیکن جو وہ اسٹیم ہے نا مین وہ اپنی جگہ پہ, اور وہ نالج ہوگی. کیوں, اسے دلیل کیا ہے وہی دیکھیے نا, حضرت یعقوب کہتے ہیں نا انی اشکو بثی بحسن اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون, کہ میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم لوگ نہیں جانتے ہو, یعنی میرے پاس نالج ہے. the reason یعقوب علیہ السلام didn't go to a depression جس میں بالکل ہوپلیسنس ہو, حالانکہ سال گزر گئے اور بچے نہیں ملے اور دوری ہے, وہ نالج تھا کہ جب اللہ کا نالج ہو نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کبھی ضائع نہیں کریں گے, اور نا امید تو وہی ہوتا ہے, خود کہتے ہیں الا القوم الکافرین, جو کافر ہیں. سو نالج از ویری امپورٹنٹ, جو کہ ہم تو انبیاء نہیں ہیں لیکن ہمارے پاس جو شریعت کا علم آیا ہے نا اس کا نالج ہونا, اور وہ ہمیں بتاتا ہے کہ یو شوڈ بی تھنکنگ اباؤٹ دا ہیئر آفٹر, ورنگ اباؤٹ what you can control and don't worry about what you cannot control. Exactly. مطلب آپ اگر ایسی چیزوں پہ worry کر رہے ہیں جن کا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں تھا ہی نہیں, تو اس کی فائدہ کیا؟ آپ اس چیز پہ ورری کریں جس کا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہے, چلو اس کے لیے محنت کریں. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, سائیکالوجی میں 4 تھراپی سب سے زیادہ یوز ہوتی ہیں, ویسے تو بہت ہیں لیکن موسٹ کامن 4 ہیں. REBT ریشنل ایموٹیو بیہیویئرل تھراپی, CBT کوگنیٹیو بیہیویئرل تھراپی, گیسٹالٹ تھراپی, ایگزسٹینشل تھراپی. صحیح, چاروں کو آبزرو کریں. کوئکلی بتاتا ہوں. REBT میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا اس بندے کے جب ٹریگر آتا ہے نا تو اسے یہ سکھاتے ہیں کہ ٹریگر سے ریئیکٹ کیسے کرنا, کیونکہ اٹس آل اباؤٹ ریئیکشن سے کانسیکوینسز آتے ہیں, تو آپ اس کو اچھی سوچ سکھاتے ہیں کہ ریئیکشن کیسے دینا. CBT کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپی میں ہوتا ہے کہ آپ اس کے ہر نیگیٹو تھاٹ کو چیلنج کرتے ہیں اور پازیٹیو تھاٹ دیتے ہیں. جیسے کیونکہ آئی شیل نیور بی لوڈ اگین, آپ اسے کہیں گے یو شیل آلویز بی لوڈ اگین. وہ کہے گا نو ون لوز می, آپ کہیں گے یور پیرنٹس لو یو, یہ لوز یو وغیرہ وغیرہ. اچھا, پھر تیسرا گیسٹالٹ تھراپی میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جو بندہ ہے اس کو یہ کہتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے پرابلم آیا لیکن کیوں آیا, آپ اس کو